بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو گھریلو پیمانے پر فیڈ تیار کرنا سکھائیں گے، اور یہ فیڈ اس فیڈ سے 200% بہتر ہوگی جو آپ بازار سے خریدتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو فیڈ آپ اپنے چکن کو دے رہے ہیں وہ غیر معیاری ہوتی ہے۔ کیا کبھی غور کیا ہے کہ آپ اپنے برڈ کو جو فیڈ کھلاتے ہیں اس سے اتنی گروتھ بھی نہیں ہوتی اور انہیں مختلف بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس لیئر فارمنگ اور برائلر فارمنگ میں جو فیڈ استعمال ہوتی ہے اس سے ان کی گروتھ فارمنگ چارٹ کے بالکل مطابق ہوتی ہے، اور لیئر سے انڈے بھی بہترین تعداد میں حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس سب کی وجہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ بھی ایسی معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ویورز، سب سے پہلے ہم آپ کو اس فیڈ میں جو ہم نے خود تیار کرنی ہے اس میں پائے جانے والے انگریڈینٹس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ اپنے گھر پر فیڈ بنا کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یقین مانیں، یہ غذا جو ہم نے خود تیار کرنی ہے اور اپنے بریڈرز کو، اپنے برڈز کو کھلائیں گے، یہ بہت ہی بہترین ہوگی اور فائدہ بھی بہت زبردست کرے گی، اور اس سے آپ کے چکن کی پروڈکشن اور گروتھ میں بھی بہت بہتر ہوگی۔ جتنا بھی خرچہ آپ اس غیر معیاری فیڈ اور ادویات پر کرتے ہیں، اگر اس سے آدھا خرچہ اس غذا یا فیڈ پر کرتے ہیں تو اس سے آپ کو نہ صرف اچھی پروڈکشن حاصل ہوگی بلکہ آپ کے خرچے میں بھی کمی آ جائے گی۔ اب بغور اس بات کو سمجھ لیں کہ کیا کیا اجزاء شامل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے بتائے جانے والے اجزاء اور ان کی مقدار کو کسی ایک پیج پر لکھ لینا ہے۔ اجزاء بتانے جا رہا ہوں۔ چاول ثابت آپ نے لینے ہیں 8.5 کلو، یعنی 8.5 کلو گرام۔ مکئی آپ نے لینی ہے آدھا کلو، گندم آدھا کلو، دالیں جن میں مونگ، لوبیا، کالے چنے یہ شامل ہوں گے، یہ آپ نے 150 گرام لینے ہیں۔ مونگ پھلی آپ نے وہ چھلکے اتار کر یہ آپ نے لینی ہے 150 گرام۔ سفید تل 50 گرام، خشک مٹر 200 گرام، جئی جسے ہم اوٹ بھی بولتے ہیں، ویٹ براؤن گندم کی چوکر یہ آپ نے 200 گرام لینی ہے، اور آخر پر جو 150 گرام۔ یہ سب اجزاء اسی مقدار میں لے کر ان میں سے دالیں، چنے وغیرہ، مکئی وغیرہ اور گندم وغیرہ کو آپ نے نرم کر لینا ہے اور اسے گرائنڈ میں کرش کر لینا ہے، مگر مکمل پاؤڈر نہیں بنانا، موٹا موٹا سا رگڑ لینا ہے، گرائنڈ کر لینا ہے۔ اب اسے مزید بہتر بنانا ہو تو اس میں انڈوں کا چھلکا جو صاف کیا ہوگا اسے گرائنڈ کر کے 100 گرام ملا لینا ہے، اور اس میں 2 عدد ایوین کیپسول کا لیکوڈ اور مچھلی کے 4 کیپسول آپ نے شامل کرنے ہیں۔ اسے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ ایک بہترین اور وٹامن، منرلز، فائبر اور طاقت سے بھرپور فیڈ تیار ہے۔ اسے اپنے پرندوں میں استعمال کروائیں، اور اس سے نہ صرف گروتھ ہی بہتر ہوگی بلکہ پروڈکشن اور پرندوں کی امیونٹی بھی بہت بہتر ہوگی، اور پرندوں میں موسمی بیماریاں بھی نہیں ہوں گی۔ اور اگر اسے میڈیکیشنل فیڈ بنانا ہو، یعنی ایک ایسی خوراک جو خوراک کے ساتھ ساتھ پرندوں کو بیماریوں سے بھی بچائے، تو اس میں 10 کیپسول لنکوسین 500 ملی گرام کے آپ نے ملا لینے ہیں۔ تو اس سے مرغیوں میں کسی قسم کی بھی کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی، اور اجسام کے اندر پیدا ہونے والے جراثیموں کا بھی خاتمہ کرنے میں بہترین رہے گی۔ ناظرین، یہ اس فیڈ سے کئی گنا بہتر ہوگی جو آپ بازار سے خریدتے ہیں۔ یقین مانیں کہ بازار والی فیڈ سے یہ 1000 گنا بہتر ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل حقیقت کہ بازاری فیڈ اور اس فیڈ میں فرق کیا ہے۔ ہم جو بازار سے غیر معیاری فیڈ حاصل کرتے ہیں اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی، کوئی ایسے وٹامن نہیں ہوتے جو ہمارے پرندوں کو فائدہ دیں۔ ناظرین، ہم جو فارمنگ گھریلو پیمانے پر، چھوٹے پیمانے پر کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کسی دکان سے کھلی فیڈ یا فیڈ کا جو بیگ خریدتے ہیں، اس فیڈ میں سب ناقص اجزاء، غیر معیاری خوراک، غیر معیاری بیج استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہم کم مقدار میں فیڈ استعمال کرتے ہیں۔ اور کمپنی 2 طرح کی فیڈ تیار کرتی ہے۔ ایک وہ فیڈ ہوتی ہے جو بڑے فارمر حضرات کمپنی سے ایگریمنٹ کر کے خریدتے ہیں، اور یہ فیڈ جو ایگریمنٹ پر فارمر حضرات حاصل کرتے ہیں اس میں کمپنی فارمر کو مختلف پیکیجز فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ اس طرح کی فیڈ لیں گے تو ہم آپ کو اتنی مقدار میں یہ وٹامن، فائبر، پروٹین اور ایسے اجزاء دیں گے جو پر ویک اتنا وزن دیں گے، اور جس کی پروڈکشن اسی حساب سے ہوگی۔ اس میں کم قیمت اور زیادہ قیمت جیسی چاہیں کمپنی آپ کو تیار کر کے دے گی۔ اب اس میں بھی 2 قسم کی فیڈ کا ریٹ ہوگا۔ اگر نقد فیڈ لیں گے تو اس کا ریٹ کم ہوگا، اور اگر فلاگ کے آخر پر بل ادا کرنا ہو تو اس کا ریٹ الگ ہوگا۔
پھر کمپنی اپنی طرف سے ایک چارٹ مہیا کرتی ہے کہ اس کے حساب سے گروتھ اور پروڈکشن حاصل ہوگی، اور بڑے فارمر کو چکس بھی کمپنی منگوا کر دیتی ہے، یعنی چیز ایگریمنٹ کے مطابق دی جاتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جو فیڈ ہم خریدتے ہیں کیا وہ کسی ایگریمنٹ کے مطابق ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ وہ دوسری قسم کی فیڈ ہوتی ہے جو کمپنی بچ جانے والے ویسٹ مٹیریل سے تیار کرتی ہے، اور اس سے جو فیڈ دکاندار حاصل کرتے ہیں وہ ہم خریدتے ہیں، اور اس سے ہمارے وقت، پیسوں کا اور کاروبار کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ آپ یقین مانیں مجھے اپنے شہر سے کسی بھی دکاندار سے معیاری فیڈ نہیں ملی، مسلسل کوشش کے باوجود معیاری فیڈ نہیں مل سکی۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے فیل ہونے کی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم خود گھر پر فیڈ تیار کریں اور اسے اپنے برڈز کو کھلائیں تاکہ ہمیں اچھی پیداوار حاصل ہو سکے اور ہمیں ہمارے کاروبار کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو۔ آپ میں سے اکثر فارمر کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے فارمنگ میں ایسی کیا غلطی سرزد ہو رہی ہے جس سے ہمیں اچھی گروتھ اور وافر مقدار میں پیداوار حاصل نہیں ہو رہی، اور ہم اس غیر معیاری فیڈ سے اپنے پرندوں کو بیمار کر بیٹھتے ہیں، اور پھر اس سے ڈبل خرچہ ہم اپنے پرندوں پر، ادویات پر خرچ کرتے ہیں۔ ہم بس ویڈیوز میں دیکھ کر سٹارٹر فیڈ، گروتھ والی فیڈ، 13 نمبر فیڈ، 14 نمبر فیڈ کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ خود تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو اس فیڈ کا اور اپنے آس پاس کسی بڑے فارم کی فیڈ کا موازنہ کر کے دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا فرق ہے۔ اگر آپ فیڈ خود تیار نہیں کر سکتے تو آپ مکی، گندم، باجرہ، دالیں، سیاہ چنے اور جوار وغیرہ اور سرسوں کے بیجوں کو گرائنڈ کروا کر یا ان کا دلیا بنوا کر اپنے پرندوں کو کھلا سکتے ہیں۔ یہ اس غیر معیاری فیڈ سے کئی درجہ بہتر غذا ہوگی، اور اس سے آپ کے پرندوں کی گروتھ بھی بہت اچھی ہوگی اور آپ کو ادویات پر اضافی اخراجات کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ناظرین، جلد بازی کبھی بھی نہ کریں ورنہ آپ کو نقصان ہی ہوگا، یا پھر آپ بھی کمپنی سے معاہدہ کر لیں اور ایکٹ فیڈ خریدیں۔ اس کے لیے آپ کو کم از کم 100 بیگ 10 دنوں میں خریدنا ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اور کمنٹس کر کے بتایا کریں کہ ہم کس ٹاپک پر آپ کو ویڈیوز بنا کر دیں، تو ہم ضرور اسی ٹاپک پر آپ کو ویڈیوز بنا کر دیں گے۔ شکریہ۔